الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور بعض دفعہ ہم اپنی انہی رویوں کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے رویوں سے اگر اسلام سے دور کریں، کیونکہ ہارش ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، اور جتنا دین کے اندر آتے ہیں بعض لوگ اتنے ہی ہارش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان مشنریز کو، یہ کیسے کام کرتے ہیں، واقعی انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اتنا وہ جینٹل ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ، اور پھر جب وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کی یہی چیز تو چل جاتی ہے۔ اور ہم دین میں اکثریت ایسا ہوتا ہے، سب نہیں لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جب دین کی طرف جتنا آتی ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی ان سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بس اب دین ہمیں نے پڑھ کیا لیا، سمجھ کیا لیا، ہم تو بس آج ساری دنیا کو ہم نے سیدھا کر کے رکھ دینا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، نرمی، چاہے وہ نرمی گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے باہر والوں کے ساتھ ہو، چاہے معاشرے میں ہو، کولیگز کے ساتھ ہو، نرمی والا معاملہ کہ لوگ آپ کو اس سے پہچانیں۔ اور ولی تلطف کا مطلب ایک معنی حکمت بھی کیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ رہنا، حکمت کے ساتھ چلنا۔ جیسے جاتے وقت کسی کو انسٹرکشن دی جاتی ہے نا، تو اس بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ بھی نہ ہو کہ تمہارے بارے میں کہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو، کہ تم میں سے جو جائے وہ ایسا بھی نہ کچھ کام کرے کہ یا ایسی بھی کوئی بات نہ کرے کہ تم ہمارے بارے میں بھی کسی کو پتہ چل جائے، تو لوگوں کو ایسی توجہ نہ دلانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ساری احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، پریکاشنز لے رہے ہیں۔ حالانکہ کیا ان کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے پاس، بس ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے، تکبیر، اللہ اکبر، چلو نکلو۔ یہ جو جذباتی چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کی ہمارے دین میں یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہم نے بنا لیا، بس جذبات ہی جذبات ہیں، عقل کچھ نہیں استعمال کرنی، عقل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، اور جب وقت آتا تو کچھ بھی نہیں کرنے والے ہوتے۔ باتیں کرنے صرف یہ منافقین کا کام ہوتا تھا۔ ہمارے سے باتیں جتنی مرضی کرا لو، نعرے لگوا لو۔ آج ہم امت مسلمہ میں، خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، اگر آپ دیکھیں مسلمانوں میں سوائے نعروں کے اور کچھ نہیں رہ گیا، نعرے ہی لگاتے رہتے ہیں، نعرے لگا لگا کے خوش ہوتے رہتے ہیں، زندہ آباد، فلاں مرد آباد، فلاں، یہ کیا ہے؟ اور جو تدبیر کرنی ہے وہ نہیں اختیار کرنی، جو قدم اٹھانا ہے وہ نہیں کرنا، ایکشن کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اب وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، لیکن کیا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وہ الگ ہوئے، انہوں نے سٹیپ لیا، کچھ شو کیا اللہ کے راستے میں، کچھ قربانی دی اللہ کے راستے میں، کچھ قدم اٹھایا انہوں نے۔ وہ نعرے مارتے رہتے وہاں پہ، زندہ آباد مرد آباد کے کیا ہونا تھا؟ تو یہ بالکل ایسی نا بیکار باتیں لگتی ہیں، بہت سطحی باتیں، بہت کھوکھلے ہمارے نعرے، ان کی وجہ کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی سنسیریٹی نہیں ہوتی، اور جن کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے نا، خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، واقعی کچھ کرنے والے، تو ان کو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں اپنی کوئی تدبیر ہی نہ استعمال کروں، کوئی حفاظت کا انتظام نہ کروں۔ اتنی احتیاطی تدابیر اس کو بتا رہے ہیں، تو کیوں بتا رہے ہیں؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، پھر کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر کہہ رہے ہیں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دیکھو کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ہمارے بارے میں، نا پتہ کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟
کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ہمیں چیزیں یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمارے دین کا کیا مزاج ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ایک بات ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر ہی نہ کریں. ابھی ہمارے اوپر کووڈ گزرا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اگر کہہ دیں ماسک پہننے کو تو ہمیں نہیں، وہ تو اتنا برا مانتے، ہم نہیں ماسک پہنیں گے، ماسک پہننے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے. اگر ان کو کہیں کہ آپ ڈسٹینس پہ رہیں جی، آپ گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، اس کے اوپر بھی برا مانتے ہیں. کیوں؟ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں، ہم تو ملیں گے، کچھ نہیں ہوتا ہمیں، اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو پھر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا نا احتیاط کرنے کو، حفاظتی تدابیر کرنے کو. اس میں ہم نے بہادری دکھانی ہے، اس میں ہم لڑنے مرنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. اسلام جو ہے نا اعتدال کا دین ہے. نہ ایسا آپ کریں کہ احتیاط کر رہے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ ایسا کریں کہ اللہ پہ بھروسہ لیکن احتیاط نہیں کر رہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر 2 زریں پہن کے احد کی جنگ میں شامل ہوئے تھے؟ کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ خود سوچیں، کیوں انہوں نے زیریں پہنی تھی؟ کہہ دیتے کہ مجھے زیریں پہننے کی کیا ضرورت ہے، مرنا ہو تو ایسے ہی مر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا. تو احتیاط اپنی جگہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ اپنی جگہ، دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. ہم ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور دکھانے کی کہ میرا ایمان کتنا بڑا ہے، کہ ہمیں تو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ پیٹتے رہے، حکومتیں پیٹتی رہے کہ بھئی یہ کر لو، یہ احتیاط کر لو، یہ کر لو. نہیں، ہم نے سننا ہی نہیں. ہم ایمان والے ہی بہت بڑے ہیں. ہمارا دین تو ہمیں ایسی چیزیں نہیں سکھاتا. تو یہ ہے جو راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لطف و کرم کی بات آئی، تمہیں کسی کے بارے میں، کسی کو تمہارے بارے میں، ہمارے بارے میں خبر نہ ہو جائے، اس کی بات آئی. اس میں بھی خیر خواہی ہے کہ اس کو پوری طرح یعنی ایجوکیٹ کر کے، نصیحت کر کے بھیجا جا رہا ہے، جو جس نے بھی جانا ہے کہ دیکھو تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو اچھی نصیحت بھی کرے. اور یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ یہاں پہ اور ملتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی حالات میں رہتے ہوئے نا کوئی شہید ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان خود اپنے آپ کو ایسے خطرے کے اندر ڈال کے کہے کہ بس شہادت مل جائے گی نا، کیا فرق پڑتا ہے، بس میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، اور میں تو ایسے کام ہی کروں گا، لوگ مارے مجھے نہیں پرواہ اس چیز کی. نہیں، بے وقوفیوں کے ساتھ بے وقوفیاں کر کے، بالکل یعنی ایسی فولش حرکتیں کر کے، اور ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی طرف توجہ کرا کے اور اپنی جان سے جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم عقل مندی سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں، اور ایسے بے وقوفانہ قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ ہم دوسروں کو انسٹیگیٹ کریں اور ان کو ابھاریں کہ وہ ہمیں کچھ کہیں، اور تاکہ ہم پھر ایک شہید ہو جائیں. یہ ان معاملات میں نہیں کہا جا رہا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کی بات آ جاتی ہے. ان میں نہیں کہا جا رہا کہ کل کو آپ کہیں گے اوہو ہم اگر حجاب لیتے ہیں تو ہمارے اپنی طرف اٹینشن کرائیں گے اس لیے سب اتار دو. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. مگر خام خواہ کی ایک باتوں کے اندر کے خود ہی سے کچھ ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرا کے اور اس کے بعد خود کو خطرے میں ڈالنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم. دیکھو یہ بھی پھر کہہ رہے ہیں، سنو اگر بستی والوں نے غلبہ پا لیا نا تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے. او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ لوٹا لے جائیں گے تم کو اپنی ملت میں، تمہیں واپس لوٹا کے لے جائیں گے. کس میں؟ اپنی ملت، مطلب اپنے دین میں. کیونکہ اس وقت ملت کیا ہوتی ہے؟ جو ان کا نیشنل، جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو ان کی شناخت ہوتی، قومی شناخت. تو اس وقت ان کی دین ہی ان کی قومی شناخت ہوتی تھی، اسی لیے اس کو ملت کہہ رہے ہیں. تو اگر تم نے ایسا کیا، انہوں نے تمہیں پکڑ لیا نا، تو وہ تو پھر
تم کو، یعنی ایک سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بالکل ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، یہ ایسا کریں گے ہمیں یا تو مار دیں گے جان سے، یا پھر ہمیں پریشرائز اتنا کریں گے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس میں بہت بڑا ایک لیسن ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے لو آج تک تو ہم بچ کے آ گئے، ہم تو آگے بھی بچتے رہیں گے، زندہ باد فلاں، یہ ہم چھوڑو سب کو، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں جھکا سکتا، ہم جھکنے والے نہیں، ہم مرنے والے مٹنے، ایسا کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس لیے کہ انسان کو کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے نہیں کوئی ہلا سکتا، میرا نہیں کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ کہتا ہے مجھے کس نے ہلانا ہے، مجھے کون سا کوئی ہلا سکتا ہے، مجھے کون سا کوئی بدل سکتا ہے۔ ہمیں کیا سکھایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں کیا سکھایا؟ نیور بی اوور کانفیڈنٹ کہ ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو ہمیشہ اپنی احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، کبھی اپنی بے وقوفیوں سے اپنی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی صرف جان کے خطرہ نہیں بات ہو رہی، ایک یہ بھی ایک مثال سمجھے کہ ایمان کو جہاں پہ خطرہ ہو وہاں پہ اپنی بے وقوفیاں نہ کریں۔ جیسے آپ کو منع کیا جاتا ہے بھی آپ فلاں فلم نہ دیکھیں، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں، آپ یہ فلاں اس ملعون کی کتاب نہ پڑھیں جس نے یہ کتاب لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، آپ یہ ویب سائٹ نہ کھولیں۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو ایمان اتنا ہے، ہم کیوں نہ کھولیں، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، ہم تو کھولیں گے، میں تو دیکھتی ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھتی دیکھتی کیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے ایمان میں ہی ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں، نہیں ہم تو اتنے مضبوط ہیں، ہمیں نہیں کچھ ہوتا۔ نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم جا کے کوسچنز کرتے ہیں ٹیچر سے، علماء سے کہ اب اس کا جواب دیں، ہمارا تو ایمان ختم ہونے لگا، ہمارا تو ایمان کمزور ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو شک و شبہات آنے لگے۔ تو کیوں آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ تو چاہے ایمان ہو چاہے جان ہو، اس کو ایسے ہی خام خواہ خطرے میں نہ ڈالیں کہ آپ شوقیہ ہی بس شوق ہے آپ کو اور آپ ایسی چیزوں میں رسک لے رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ان چیزوں کے اندر آ بھی جاتے ہیں اور پھر وہ دین ایمان سے بھی جاتے رہتے ہیں، اور فتنہ دجال میں بھی ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جو قریب بھی گیا، جو دجال کے سامنے گیا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بڑا اگر عقل مند ہوگا تو پھر نہیں جائے گا، اگر بے وقوف ہوگا تو چلا جائے گا، جس کا زیادہ ایمان ہوگا وہ نہیں جائے گا، جس کا کم ہوگا وہ منافق کا چلا جائے گا۔ نہیں کہا کہ وہ کوئی ایمان والا بھی اس کے سامنے جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ کیوں پھر ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالیں؟ تو خام خواہ ایسی فتنوں میں خود کو لے جا کے نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، اس لیے کہ جو شرک ہے وہ تو موت سے بھی بدتر چیز ہے، جو شرک پہ مر گیا تو خسران مبین ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے، پھر اس کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکتا وہ۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں اگر ہمیں مجبور کر کے انہوں نے شرک کرا بھی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا ہوا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی کر دینا ہے، اس لیے کیونکہ ان کی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ ایسی ہے کہ ان کے اوپر اگر جبر کر کے زبردستی کوئی ان کو کلمہ کفر کہلا دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر دل میں ایمان ہے تو۔ یعنی پچھلی امتوں نے تو بہت بہت قربانیاں دیں، جیسے فرعون کی جو بیٹی کی مشاطہ تھی، اور یہ بھی جیسے یہ، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے سلپ کر دیا ان کو، یعنی اس طرح ہم نے ان کا پول کھول دیا، ان کی خبر دے دی، لوگوں کو مطلع کر دیا ان سے، اس طرح۔ کس طرح؟ اب یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایک لڑکا ان میں سے گیا بازار، اب وہ جتنے حیران پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ آپ خود سوچے نا، 1722 کا کوئی آدمی آج آ جائے، 17، اور یہ 21ویں صدی کے اندر وہ آ جائے، 300 سال پہلے کا اٹھ کے آ جائے،
وہ تو یعنی پاگل ہی ہو جائے گا دیکھ کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چیزیں اڑ رہی ہیں آسمان کے اندر، اور یہ کیا باتیں خود ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پتہ نہیں باتیں کر رہے ہیں، اکیلا بندہ جا رہا ہے اور بولتا جا رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے کس چیز سے بات کر رہا ہے، یہ کیا بھاگی جا رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ راستوں کے اوپر کیا چیز بھاگی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی گاڑی دیکھی نہ کوئی کچھ دیکھا، نہ جہاز دیکھے نہ فون دیکھے کچھ، ان کو کیا پتا. اب اس کے لیے تو مطلب چکرا دینے والی چیز ہے یہ. اب وہ ٹھیک ہے چلا تو کیا، اب حیران ہے کہ یہ نہ تو وہ جگہ، نہ وہ سما، نہ وہ راستے، نہ وہ لوگ. اور یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ مسٹ بی اے بگ سٹی، وہ کوئی بڑا ہی شہر ہوگا، اس لیے انہوں نے کسی ایک کو بھیجا، ورنہ وہ کہتے کہ تمہیں تو سارے وہاں پہ جاننے والے ہیں، سب پہچان لیں گے. لیکن اس کا مطلب ہے کوئی بگ سٹی ہوگا تو ہر ایک کو نہیں جانتا ہوگا. تو اب وہ جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا تو خیر وہ اس نے تو کھانا لینا تھا، وہ ایک دکان پہ گیا، وہاں پہ اس نے یہ سکہ نکال کے دیا. اب اس زمانے میں نا سکوں کے اوپر بھی ان کے وقت کے بادشاہ کی مہر یا جو بھی اس کا لکھا ہوتا تھا. جس نے لیا اس نے کہا یہ کیا ہے. اب ایک تو ویسے ہی یہ جو اس کا حال ہولیا ہوگا جو گیا ہوگا، وہ سوچیں 300 سال پہلے کے کپڑے تھوڑی وہی ہوتے ہیں جو بعد میں ہوتے ہیں، جو اس کا حال ہولیا، جو اس کی رنگت ہوگی، جو اس کا حیرانگی ہوگی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اب وہ جب وہ اس کا دیکھتا ہے سکہ تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا. کہتا ہے یہ تو ہمارے بادشاہ کا ہے، جو کہ ہمارا بادشاہ. اس نے کہا کون بادشاہ. اس نے ادھر آؤ، ساتھ والے دکان والے کو ادھر دیکھو لوگو یہ کہاں سے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکہ بادشاہ کا ہے، بادشاہ وقت کا. اب دیکھیں ایون زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بولی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کا اور آج کے لوگوں کا کتنا فرق ہوتا ہے. تو اب وہ جب ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، شور مچ گیا کہ یہ جی، انہوں نے اچھا یہ سوچا کہ یہ کوئی کہیں سے چوری کر کے لے کر آیا، یا اس کو کوئی مطلب کوئی خزانہ اس کو کوئی مل گیا ہے، اس کے ہاتھ لگ گیا، اس میں سے یہ لے کر آیا. اس نے کہا نہیں، ہم تو کل میں یہاں سے گیا ہوں اور میرے تو ساتھی بھی وہاں پہ ہیں، اور میں تو اس طرح میرے وہ غار کے اندر. اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اب تک کے اندر سارا جو شرک تھا وہ ختم ہو چکا تھا وہاں سے، اب یہ سارا شہر کرسچن ہو چکا تھا. اب وہ بادشاہ بھی ظاہر ہے وہ تھوڑی تھا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ، انہوں نے کہا کون سا بادشاہ، ہمارا تو یہ بادشاہ ہے. خیر وہاں پہ جو بھی ساری کنورسیشن ہوئی وہ اس کو ہائر اتھارٹیز کے پاس لے گئے. وہ لڑکے نے کہا کہ بھئی میں اس طرح ہے، میرے ساتھی بھی وہاں ہیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں اکیلا تھوڑی ہوں، کوئی پاگل بات کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے وہ گئے وہاں پہ غار پہ، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو وہ لڑکے بھی وہاں پہ باقی بھی لڑکے تھے. پھر ان کو یقین آیا اور اس کے بعد یہ لڑکے لیٹ گئے اور ان کو موت آ گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، تاکہ وہ جان لیں. کون؟ وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کی جو قیامت ہے نا اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس کو اگر دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی وعدے سچے ہیں، لیکن یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مردے ضرور زندہ ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ زندہ ہو گئے اگر 300 سال بعد تو مردوں کو بھی اللہ اس طرح زندہ کر دے گا. اور دوسرا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب کیا تھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، یہ وہ ٹائم تھا جس میں کرسچنز کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، ان کے علماء بیٹھے اس پہ بحث کر رہے تھے. قیامت کے اندر جب انسان اٹھے گا تو وہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھے گا یا صرف روح اٹھے گی، جسم تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اٹھایا کہ یہ دیکھ لو اگر اللہ ان کو جسموں کے ساتھ پریزرو کر سکتا ہے اتنا عرصہ اور ان کو اٹھا سکتا ہے تو جسم اور روح کے ساتھ ہی اٹھے گا انسان. تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ بھی اور ہر وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، اور اس کے اندر انسان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں
جب انسان اللہ تعالیٰ کے کوئی وعدے کو بھی سنتا ہے نا قرآن میں، مثال کے طور پہ قیامت کے دن کے وعدے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فلاح دے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ عذاب دے گا، اور بھی جتنے بھی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب انسان یہ سنتا ہے شیطان اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ اس وقت اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے شاید ہو سکتا ہے نہ پورا ہو، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے وعدے سارے ہی سچے ہیں، ایمان والے کو اس چیز کے اوپر اس کا دل مطمئن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ ہمیں بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، مطلب اس میں بھی کہیں شک کا ذرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے، ان کے لیے بھی تھا، اور آج کا بھی جو ایتھیسٹ ہے یا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھنے والا، وہ اس واقعے کو پڑھ کے اپنے لیے نصیحت لے سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اور جب انسان کو یقین آ جائے نا قیامت کے دن کے اوپر، ہمیں اصل میں یقین ہمارا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو صحیح لیکن کمزور ہے۔ جب یہ عقیدہ نا بہت پکا ہو جاتا ہے نا، تو آپ بلیو می دنیا کو دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے۔ غم آتے ہیں نا، پھر انسان کہتا ہے کہ یہ غم بھی میرے آخرت میں درجے بلند کر رہا ہے۔ پھر کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو تب بھی انسان کہتا ہے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کوئی بیماری بھی آتی ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بھی بیماری بھی میرے گناہ جھاڑ رہی، مجھے صاف کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اس کے اندر میری آزمائش ہے۔ کوئی خوشی بھی ملتی ہے تو آزمائش ہے، کوئی دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے تو پتہ نہیں میں آپے سے باہر نہ کہیں ہو جاؤں، کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ کہیں کچھ غلط کرنے کی کوئی چانس مل بھی جائے تو انسان کوئی ابھارے بھی اس کو کوئی گناہ کرنے پہ، تو انسان کہتا نہیں میں کہیں اللہ کی نظر سے نہ گر جاؤں، مجھے تو اس کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے تو اس کے آگے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی جو دماغ چل رہا ہوتا ہے نا، آخرت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، وہ وہاں کے مطابق پلس اور مائنس کرتا ہے، وہاں کے مطابق دیکھتا ہے وہاں پہ اس چیز میں وہاں کا کیا فائدہ ہے، یا اس چیز میں وہاں کا کیا نقصان ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہماری زندگی کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے سارے کاموں کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری ڈیلی لائف پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ یقین صرف اندر نہیں ہوتا، یقین پوری زندگی میں ڈھل جاتا ہے، پھر غم اور خوشیاں ہی بدل جاتے ہیں۔ بہت دنیا کو کوئی بڑا نقصان نہیں لگتا، پھر دنیا کو کوئی بہت بڑا فائدہ بھی مل جائے تو کوئی بہت بڑا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری زاویہ انسان کا نا سوچنے کا بدل جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا وعدے سارے سچے ہیں، اللہ کا دین غالب آئے گا، یہ بھی تو ایک وعدہ ہے۔ انسان کو اگر واقعی یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا تو پھر وہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے نا، یہ دین ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کہ وہ ضرور ایمان والوں کی مدد کرے گا، پھر کیوں اس میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں؟ تو اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، چاہے وہ فوری طور پہ ہمارے سامنے آ جائے یا کچھ عرصہ اس میں لگے، لیکن جو بھی قرآن میں ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا، وہ سب سچ ہے اور سچ ہو کے رہے گا۔ یہ بار بار قرآن ریمائنڈ کراتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راستے میں تم وقت دو گے تو میں تمہیں برکتیں دوں گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں لے لوں گا، تم مال خرچ کرو گے
تو ایک پیسہ خرچ کرتے ہو تو دنیا میں 10 گنا دوں گا، آخرت میں 70 گنا دوں گا. یہ وعدے ہیں نا سارے. تو پھر کیوں نہیں ہم ان کو سچ سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی میرے ساتھ سودا کر لو، تم میرے ساتھ یہ سودا کرو گے اپنی جان اور مال کا تو میں تمہیں یہ دوں گا. یہ سب وعدے ہی ہیں نا. کیوں نہیں یقین آتا؟ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس پہ یقین ہی نہیں آتا. تو اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ بحثیں کرنے لگے اپنے آپس میں اس معاملے پہ. اچھا وہ جب آئے نا، انہوں نے غار پہ دیکھا ایسے ہو گیا، پھر وہ فوت ہو گئے ہیں جو لڑکے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کے اوپر یقین کرتے کہ دیکھو آخرت اس طرح سے، وہ اور ہی بحثوں میں پڑ گئے. ان کی بحثیں کیا تھی؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. دیکھو اب یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی نا، اب ہمیں لگتا ہے اس کے اوپر کوئی مونیومنٹ بنا لیں، کچھ یادگار اس کے اوپر بنا لیں، یہ تو یادگار بن جائے ہمارے لیے، یہاں پہ کوئی عمارت بنا لو. تو مطلب یادگاریں بنانے کا ویسے بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا، کہ ہر جگہ ہم نے یادگار ضرور رکھنی تھی. یادگار ہے تو اپنے ماں باپ کی تصویریں لے کے دیواروں پہ لگائی ہوئی، کیا یادگار ہے؟ یہ غلط کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے. مگر ہمیں یادگار لگانے کا شوق ہے. ہمیں یادگار میں ان کے لیے ہم یہ بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مزار بنا دیتے ہیں، ان کی یادگار ہے. ایسی یادگاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یادگار ان کے عمل تھے کہ آپ ان کے عملوں سے سبق لیں، یہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، وہ آپ کے لیے یادگار ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی تصویریں یادگاریں. باقاعدہ کئی لوگوں نے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی تصویریں دیواروں پہ لگائی تھی، جبکہ اسے منع کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی یادگار بناؤ. اب دیکھیں نا، یہ وہ قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی ایک نشانی دکھائی ہے. دنیا کی زندگی اور میٹیریلزم کے درمیان جو مقابلہ ہے اس کے اندر دکھایا. انہوں نے کیا چوز کیا، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ان کا سارا فوکس، اور ہمیں بھی سارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بجائے کہ کسی چیز سے ہم اصل سبق لیں، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. بجائے وہ آخرت کی طرف ڈائیورٹ کریں، اس کا طرف وہ خیال ہے، وہ یادگاریں بنانے کے چکر میں لگ گئے. ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. یعنی ان کی حقیقت کیا تھی، یہ وہ جو اس وقت بحثیں کر رہے تھے ان کو بھی نہیں زیادہ پتا تھا. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو وہ اس میں غلبہ پانے والے تھے ان کے معاملے پہ، یعنی جو جن کی زیادہ بات چلتی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے اوپر ہم مسجد بنا لیتے ہیں. اب مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مطلب جیسے ہم آپ کو پتا ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان عبادت کرتا ہے. اب وہ آپ کے گھر کا کوئی کونا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ ہمیشہ عبادت کرتی ہیں، وہیں پہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی مسجد ہو سکتی ہے. اور اسی طرح مسجد ایک اسپیسیفک سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عمارتیں ہم بناتے ہیں جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ آپ کہیں گے وہ تو مسلمان نہیں تھے، ان کی مسجد کیا مطلب؟ مسجد عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی بڑا یہ کام ہوا ہے، تو ہم اس کو ایک مطلب یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ مسجد بنائی جائے وہاں پہ. کچھ نے کہا نہیں جی یہاں پہ عمارت بنائی جائے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت پھر مسجد بنا لی کیونکہ ان کی رائے زیادہ سمجھی جاتی تھی. اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ لے لیا کہ پھر دیکھو جی سورہ کہف میں یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جائے، تو مسجد انہوں نے بنائی تو ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں پھر اس کے اوپر، اپنی قبروں کے اوپر. کسی کی نیک بزرگ کی قبر ہے اس کے اوپر ہے، ہم مسجد بنا لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ دیکھو کن بحثوں میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا، وہ آپس کے اندر اسی کے اوپر. یہ نہیں کہا گیا کہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے دیکھو کتنی اچھا کام کیا کہ مسجد بنا لی. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے. اگر چلو مان بھی لیا جائے، آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ بھئی انہوں نے تو مسجد بنائی تھی، تو عیسائیوں کی تو یہی بات کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا. لعنت کی اس بات کے اوپر. اور ہم وہی کام کر رہے ہیں, وہی کام کرتے ہیں کہ ہم قبروں کے اوپر مسجد بناتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ میری قبر کو وسن نہ بنانا. واؤ ثے 3 نقطوں والی اور نون. وسن کہتے ہیں صرف بت کو نہیں کہتے, بلکہ کوئی بھی چیز جس کی اللہ کی عبادت کی جائے وہ اس کو وسن. میری قبر کو یعنی عبادت کی جگہ نہ بنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی, اسی لیے آپ کی قبر بند ہے, کھلی ہوئی نہیں ہے. اور بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی, اور وہ لوگ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کے باوجود کہ بدترین لوگ ہوں گے جو قبر پہ مسجد بناتے ہیں, اس کے باوجود آج دیکھیں ہمارے ہاں کتنے مزار ہیں, سب پہ مسجدیں ہیں, سب پہ مسجدیں. اگر آپ مسلم دنیا کے اندر گنے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مزار ہیں جو مسلم دنیا کے اندر ہیں. اور یہ کتنی ایک افسوس کی بات ہے. 1 لاکھ سے زائد مزار ہیں جہاں لوگ جم کے جا کے عبادت کرتے ہیں, جہاں پہ سجدے ہوتے ہیں, جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے. آپ حضرت امام حسین کی مزار پہ ہی دیکھ لیں, کتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. بہشتی دروازہ دیکھ لیں, وہاں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں. اور بعض مزاروں کی تو آمدنیاں ملا لی جائیں نا تو ملکوں کا پورا بجٹ بن جاتا ہے, اتنی آمدنی ہے. تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, تو بلکہ مسلم کی حدیث ہے اگر تم کسی قبر پر مزار پاؤ, یعنی اس کو بڑا کیا ہوا, لوگ وہاں پہ اس کو مزار بنا کے بیٹھے ہوئے, تو اس کو گرا دو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.